اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارے آج کے لیکچر کے انشاءاللہ تعالی عز و جل 3 پارٹس ہوں گے، جس میں پہلے پارٹ میں ہم آل عمران کا انٹروڈکشن پڑھیں گے، دوسرے پارٹ میں ہم حضرت مریم علیہ السلام کا انٹروڈکشن پڑھیں گے، تیسرے پارٹ میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھیں گے، جس کے 5 ادوار ہوں گے۔ پہلے دور میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مختصر واقعہ پڑھیں گے، دوسرے دور میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نصارہ کی گمراہی کے معاملات کو پڑھیں گے، تیسرے دور میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا اعلان، چوتھے دور میں ہم عیسائیوں کے 3 بڑے فرقوں کا وجود میں آنا، اور 5ویں دور میں ہم پڑھیں گے مختلف بائبلز کا بیان۔ ہمارا پارٹ 1 ہے آل عمران کا انٹروڈکشن، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی کلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسل پے در پے آتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں، اس لیے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں، بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے ہیں۔ انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں۔ قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے بالکل نہیں سنائے گئے، بلکہ ان سے تو بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے۔ یہ مقصد ہے کہ انسان عبرت پکڑے اور روز جزا کے بارے میں اپنی آنکھیں کھول لے، ان واقعات کو سن کر اپنا راستہ منتخب کر لے۔ گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں، ان سے اپنا دامن بچا لے۔ اسی لیے انبیاء کی حالات سے واقفیت از حد ضروری ہے۔ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روح شناس نہیں ہو جاتے، اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران علیہ السلام کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت خوب سنتا ہے اور جانتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ جن حضرت عمران علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی، یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اشاق اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اس طرح یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالازاد تھے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا ہے۔ یہ واقعہ دمشق میں ہوا تھا۔ زکریا بن دعم سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، دمشق میں زندگی گزار رہے تھے، عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ہماری آج کے لیکچر کا جو دوسرا دور ہے وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا انٹروڈکشن۔ اس میں ہم پڑھیں گے حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کی ابتدا قرآن مجید میں عمران علیہ السلام کی بیوی سے کی گئی۔ وہ مریم علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ ابن مریم کی نانی ہیں۔ عمران علیہ السلام کے ہاں عرصہ دراز سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے یعنی حنا علیہ السلام نے چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو خوراک کھلا رہی تھی۔
یہ دیکھ کر انہوں نے شدت سے اولاد کی خواہش کو محسوس کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول و منظور فرمایا۔ چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یعنی حنا علیہ السلام نے ایک نظر مانی۔ سورہ آل عمران کی 35 سے 36 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بھی کچھ ہے میں اسے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں، تو میری طرف سے اس نظر کو قبول و منظور فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی، انہوں نے نظر مان لی کہ اس بچے کو جنم دوں گی اور اسے اللہ کے لیے آزاد کر دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے۔ زکریا علیہ السلام اور آل عمران بیت المقدس کی طرف نقل مکانی کر چکے تھے۔ بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی۔ یہ ان کا طریقہ تھا، اپنی اولاد کے بارے میں بیت المقدس کا خادم بنانے کی نظر مانا کرتے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے علماء کے سپرد کر دیتے تھے، وہ اسے تورات پڑھاتے تھے تاکہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے، بیت المقدس کی خدمت کرے۔ لیکن ہوا کچھ اس طرح سے کہ حضرت حنا علیہ السلام نے بیٹے کی منت مانی تھی، لیکن ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں بچیوں کو خدمت کے لیے وقف کرنے کا کوئی رواج ان کے ہاں قائم نہیں تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار، مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارے یہاں کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ عمران علیہ السلام کی بیوی حیرت میں پڑ گئی کہ انہوں نے تو نظر مان رکھی ہے اور اب لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خاوند حضرت عمران علیہ السلام بیت المقدس کے عابدوں میں سے تھے۔ بیوی نے ان سے مشورہ کیا، طے ہوا کہ بچی کو خدمت کے لیے وقف کیا جائے۔ عمران علیہ السلام کی بیوی یعنی حنا علیہ السلام بچی کو بیت المقدس میں لے آئیں۔ جس بچے کو وقف کرنا ہوتا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا۔ عابدوں میں اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ بچے کی کفالت کون کرے گا۔ اس کے لیے آخرکار یہ طریقہ کار طے پایا کہ وہ سب اپنا اپنا قلم پانی میں پھینکیں گے، جس کے قلم پر کچھ ظاہر ہوا وہ بچے کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ سب نے اپنے قلم پانی میں پھینک دیے، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے، جبکہ زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت بہنے لگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون اس کی کفالت کرے گا، اور نہ آپ ان کے جھگڑوں میں ان کے پاس تھے۔ اس طرح زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل مقرر پائے۔ مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، وہ بہت تیزی سے پروان چڑھیں، آپ کا جسم مضبوط اور بہت خوبصورت تھا، بہت نیک اور عبادت گزار تھیں، عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامات سے نوازا رکھا تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول و منظور فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس رزق رکھا ہوا پاتے تو پوچھتے کہ اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ جواب دیتی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی عطا فرماتا ہے یا رزق عطا فرماتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو جب کہیں جانا ہوتا، مریم علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے۔ جب واپس آتے تو ان کے پاس رزق رکھا پاتے اور وہاں غیر موسمی پھل ہوتے۔ بہت تعجب کرتے۔ مریم علیہ السلام انہیں بتاتی کہ پھل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح
ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھر جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہوتی رہتی تھیں۔ ان کی فضیلت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتے ہیں، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی برگزیدہ کر لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 10557 میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچی، پھر پوچھا کہ کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 خواتین ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران۔ اس طرح سے ہمارا جو دوسرا دور تھا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو مختصر انٹروڈکشن تھا وہ ہم نے پڑھا، اور اب ہم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے لگے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سیرت کا جو پہلا دور ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا، یا اس کا معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفایابی عطا فرماتے تھے۔ آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے 23 میں فرماتے ہیں اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب چلی گئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدکارا ہوں۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت سے، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کسی جگہ پر چلی گئیں۔ پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور وہ بولیں کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہو جاتی۔ سیدہ مریم علیہ السلام بہت عبادت گزار تھیں، انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی۔ انہیں کھانا پینا پردے کے پیچھے سے دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی بھی طرف سے انہیں خاص رزق مل رہا تھا۔ اس حالت میں جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت اللحم چلی گئیں، وہیں انہیں درد ذہ شروع ہوا، تب کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اللہ تعالیٰ رب العزت سورہ مریم کی آیت نمبر 24 سے 28 میں فرماتے ہیں اتنے میں اسے نیچے سے یہ آواز دی کہ افسردہ نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا، اب چین سے کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تیری کسی انسان پر نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے اپنے قوم کی طرف آئیں اور سب لوگ کہنے لگے کہ مریم تو نے تو بہت ہی بڑی غلط حرکت کی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکارہ تھی۔ یہاں ہارون علیہ السلام سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام سے مراد نہیں، بلکہ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بھی ہارون تھا۔ اپنی قوم کی باتیں سن کر مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگے بھلا وہ گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رب العزت سورہ مریم کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے کہ لو بھلا اب ہم گود کے بچے سے باتیں کریں۔ اس وقت عجیب معجزہ رونما ہوا،
اللہ تعالیٰ رب العزت سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے 33 میں فرماتے ہیں، بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا۔ یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ جب کسی کام کو سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، اور یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور، جس کا ٹائٹل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نصارہ کی گمراہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا کہ مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الجن کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ بیٹا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 سے 75 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پہ رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک بہت راز باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح سے وہ پھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا، کیونکہ وہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سورہ اخلاص میں بھی ان کے عقیدے کے الفاظ میں رد کیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 سے 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لوگوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی تو اس کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 156، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی سی ہے، جسے مٹی سے بنا کر اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ اللہ تعالیٰ رب العزت سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 95 میں فرماتے ہیں، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔
کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے. شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے. آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں. ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور ان سب کو اس نے پوری طرح گن بھی رکھا ہے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ رب العزت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے. آپ کی پرورش بیت اللحم میں ہوئی. آپ نے بچپن میں ہی کافی علم حاصل کر لیا کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا تھا. اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی جگہ اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی. علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت اللحم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئیں. بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی. تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی. اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت کا کام شروع فرمایا. اللہ تعالیٰ رب العزت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے. اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 سے 49 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں اسے تمہارے پاس رب کی نشانی بنا کر لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے. تمام نبی کسی نہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے. اس کے بعد ہم تیسرا دور پڑھنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ رب العزت نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے. پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا، کوڑی کا کوڑ دور ہو جاتا، برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے. لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 سے 51 میں فرماتے ہیں اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو. یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. لوگوں نے تمام نشانی دیکھی لیکن پھر بھی کفر کرتے رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے.
اللہ تعالیٰ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ کی مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہود کے مذہب پر غالب کر دیا۔ جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں دین عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا۔ اللہ تعالیٰ رب العزت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111 سے 115 میں فرماتے ہیں، اور جبکہ میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے کہ جب حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خواں نازل فرما دے، یعنی دسترخوان نازل فرما دے، یعنی رزق نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم میں سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب کچھ عطا کرنے والوں میں سے بہت بہترین ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ آخرکار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے اس کھانے کو کھایا تو ایمان پر قائم رہے۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستاتی رہی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں، گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی، اس نے حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا کہ آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ اسے سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوک دی جاتی تھی، اسی حالت میں وہ لٹکا ہوا ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول بننے کے 3 سال کی بات ہے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا وہ روم کا گورنر تھا، اس کا نام اونتس بلاتس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اسکریوتی جس کا نام تھا کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار فصح منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر سے باہر قد سمی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر
اللہ سے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اسکریوتی کی رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد تھے، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اسکریوتی پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکاروں، یہودیوں، حتیٰ کہ خود حواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں، بجز ظن کی باتوں پر عمل کرنے کے اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ عیسائی اور یہودی اسی بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شک میں مبتلا ہیں، در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ وہ ملک روم کا بادشاہ تھا۔ اس وقت دین عیسوی خوب پھیلا، لیکن اس بادشاہ نے دین میں شرک والے کچھ طریقے شامل کر دیے تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ 240 سال تک توحید پر قائم رہے۔ یہ بادشاہ قسطنطنیہ پہنچا، وہیں عیسوی مذہب کو اپنے اقوال کے ساتھ زندہ کرنا چاہا۔ اس بادشاہ نے علماء، درویشوں اور پادریوں کو منتخب کیا، اور جس کی وجہ سے واضح کفر کے دروازے کھل گئے۔ یہاں تک ہمارا تیسرا دور تھا، اور اس کے بعد ہم چوتھے دور کا مطالعہ کرنے لگے، جس میں عیسائیوں کے 3 بڑے فرقے بنے۔ سب سے پہلا فرقہ کہنے لگا، ہمارے درمیان اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ عرصہ قائم کیا، پھر آسمان پر چلا گیا۔ ان لوگوں کو یعقوبیہ کہتے ہیں۔ دوسرے گروہ نے کہا، ہمارے درمیان اللہ کے بیٹے نے جب تک چاہا قیام کیا اور پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ ان لوگوں کو نستوریہ کہتے ہیں، اور ان کی کثرت ہوئی۔ اکثر نصارہ یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ تیسرا فرقہ کہنے لگا، ہمارے درمیان اللہ کی منشا کے مطابق کچھ عرصے تک اللہ کا بندہ اور اس کا رسول رہا، پھر اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور یہی لوگ در حقیقت مسلمان تھے۔ انہیں موحدہ کہتے ہیں۔ ان کی انجیل میں شرک اب تک بھی نہیں پایا جاتا۔ ان کی انجیل کا نام انجیل برنباس ہے۔ نصارہ کا یہ فرقہ سب سے قلیل تعداد میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان دونوں فرقوں نے تیسرے فرقے پر دھاوا بول کر ان میں اکثر کو قتل کر دیا۔ پھر اسلام اسی طرح تنہا غریب کمزور رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ رب العزت سورۃ الصف کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت قریب ہیں۔ جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام سب ایک بھائی کے بیٹے کی طرح ہیں، مائیں جدا جدا اور دین ایک ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک میں ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد کی آیت نمبر 4324 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قد قامت والے ہیں، اور رنگ ان کا سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ نمی یعنی پانی جو ہے لگا نہیں ہوگا۔ انتہائی نظیف اور چمکدار رنگ کے ہوں گے، وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا۔ وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 سے 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس بات کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا، کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ یہاں ہمارا جو چوتھا دور تھا وہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب ہمارا جو پانچواں اور آخری دور ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ مختلف انجیل کا بیان۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی۔ یہ کتاب تورات کی ہی درست شکل تھی، مطلب یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم اگرچہ تورات کے مطابق تھی، لیکن یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے ان سب کی اصلاح کی کوشش شروع کی۔ اس وقت کے یہودی بھی 4 فرقوں میں بٹ چکے تھے، ان کے عقائد وہ نہیں تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیے تھے۔ آپ نے ان سب کے عقائد کا جائزہ لیا اور ان کی اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، لیکن ان بدبختوں نے آپ کی بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ تعلیمات کا انکار کیا بلکہ آپ کے دشمن بھی ہو گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے، لیکن آج جو عیسائیوں کے ہاں 4 انجیلیں رائج ہیں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ 4 انجیلیں وہی ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تصنیف کی گئی ہیں۔ یہ ایک سوال ہے جو مدت سے سوال ہی چلا آ رہا ہے۔ عیسائی حضرات اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ عیسائی عالم بھی اس بات کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک انجیل بھی مسیح علیہ السلام کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا خالص ترجمہ ہے۔ موجودہ انجیلوں کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں کوئی ایسی سند موجود نہیں ہے جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے شاگردوں تک پہنچا۔ خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے شروع تک عیسائیوں میں 21 سے زائد انجیلیں الہامی یقین کی جاتی تھیں، لیکن 325 عیسوی میں ان میں سے 4 کو منتخب کر کے باقیوں کو غیر مستند قرار دے دیا گیا۔ 4 انجیلوں کا یہ انتخاب بھی کسی تاریخ یا علمی بنیاد پر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے ایک فعال نکالی گئی تھی اور اس فعال کو الہامی شرح
سمجھ لیا گیا تھا۔ ان 4 انجیلوں میں متی کی انجیل سب سے قدیمی گنی جاتی ہے۔ اس کے باوجود عیسائیوں کے پرانے عالم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انجیل متی اصلی نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ اصل کتاب عبرانی زبان میں تھی، اب ناپید اور زائل ہو گئی ہے، اور موجودہ ترجمے کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اصل زبان کا ترجمہ ہے، جبکہ مترجم کا نام تک معلوم نہیں اور نہ یہ پتا ہے کہ ترجمہ ہوا کس زبان میں تھا۔ دوسری انجیل مارکس کی انجیل ہے۔ اس کے بارے میں مشہور عیسائی عالم پطرس گومر اپنی کتاب میں مارکس کے سوال حیات پر لکھتا ہے کہ یہ نسلاً یہودی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پطرس کا شاگرد تھا۔ جب رومیوں نے عیسائیت اختیار کر لی تو اس نے ان کے مطالبے پر یہ انجیل تصنیف کی۔ وہ سن 68 عیسوی میں اسکندریہ کے قید خانے میں بت پرستوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تیسری انجیل لوکا کی انجیل ہے۔ عیسائی عالموں میں متی کی انجیل کے بارے میں جتنے اختلافات ہیں ان سے زیادہ لوکائی انجیل میں موجود ہیں۔ خود لوکا نے اپنی انجیل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انجیل اس نے شاہ فیلس کے ساتھ خط و خطابت کی بنیاد پر لکھی ہے۔ وہ اسے مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ سچ کی باتیں جن لوگوں نے کانوں سے سنی تھیں انہوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی صحیح طریقے پر کر دوں تاکہ تمہیں صحیح حقیقت معلوم ہو جائے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوکا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا۔ اس کے ساتھ عیسائی عالم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوکا کی انجیل مارکس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی اور پطرس اور پولس کے مرنے کے بعد تصنیف میں آئی ہے۔ دراصل لوکا الکاکیہ کے شہر میں طب کا پیشہ کرتا تھا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا بلکہ عیسائیت کو سینٹ پال یعنی پولس سے سیکھا، اور سینٹ پال کے بارے میں یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ در حقیقت تعصبی یہودی تھا، عیسائیت کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا۔ وہ عیسائیوں کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے تھا، مگر جب اس نے دیکھا اس کی تمام تر مخالفت اور رکاوٹوں کے باوجود عیسائیت ترقی کرتی جا رہی ہے اور روکے نہیں رک رہی، تو اس نے مکر و فریب سے کام لیا اور اچانک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب معجزہ سرزد ہوا ہے۔ میں صحت کی حالت میں تھا کہ ایک دم زمین پر گر گیا، جیسے کوئی کسی کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے، اور اسی حالت میں مسیح علیہ السلام نے مجھے چھوا اور سخت الفاظ میں مجھے کہا، خبردار آئندہ میرے کسی پیروکار کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ بس میں اسی وقت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور مسیح علیہ السلام کے حکم سے مسیحی دنیا کی خدمت کے لیے مامور ہو گیا ہوں۔ مسیح علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ میں لوگوں کو مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اس کی پیروی کی ترغیب دوں۔ اس طرح اس نے آہستہ آہستہ کلیسا پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل صداقتوں کو مٹا کر اسے بدعتوں اور رسومات کا مجموعہ بنا دیا اور پوری مسیحیت کو بت پرستی میں تبدیل کر دیا۔ آج جو عیسائیت قائم ہے وہ اسی پولس کی ایجاد کردہ مسیحیت ہے۔ لہذا اس کے بعد کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے شاگرد لوکا کی انجیل الہامی انجیل ہے؟ چوتھی انجیل یوحنا کی انجیل ہے۔ اس کے بارے میں عیسائیوں کا عام عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے محبوب شاگرد یوحنا زبدی کی تالیف ہے۔ یوحنا عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک تھا۔ یوحنا کی انجیل کو ان کی انجیل کہا جاتا ہے، لیکن خود عیسائی عالموں کا یہ دعویٰ ہے کہ یوحنا کی انجیل خود یوحنا کی تصنیف کردہ نہیں ہے۔ یہ تھا انجیلوں کا تعارف۔ اس سے ان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، زائد رسول اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں، نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل النبیین اور افضل المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر اور تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وبارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔